سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کر کے گھر سے یہ کہتا تھا۔ اور حضرت فقطدن فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی آدم سے پہلے جنات آباد تھے اور انہیں زمین میں خون ریزی اور فساد کیا تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھے اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ابن کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجا تھا، تو فرشتوں نے ان کو سمندر اور جزیروں کی طرف بھگا دیا، اور حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک رائے یہ ہے کہ ہاروت و ماروت نے السجل نامی ایک فرشتے سے معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس کے لیے کی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت کریں گے تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی ان کی پیدا کرنے کی حکمت و مصالحت مجھے معلوم ہے، تم میں سے بے خبر ہو کہ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء اور رسل علیہ السلام و صادقین و شہداء و صالحین پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک پر ہے۔ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسماء کی تفصیل کے متعلق حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ سے مراد وہی نام ہیں جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسے کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ فسکی اور گوز کا نام بھی بتایا، اور مجاہد نے مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے۔ اسی طرح کہا کہ سعید بن جبیر اور قتادہ نے حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز اور ان کا افعال و خواص کے نام سکھائے تھے، تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ حضرت ابن عباس نے اسی مفہوم و تفصیل کی طرف اشارہ کیا۔ امام بخاری نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کوئی سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، اے آدم،
تو ابو البشر ہے، اللہ جلال نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، اور طرح باقی اہل معاشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا اگر تم اپنی اس بات سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی اقوال منتقل ہیں جن کو ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا۔ فرشتوں نے عاجز ہو کر درخواست کی اور جواب میں کہا کہ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھانے بغیر کس کو کچھ علم ہو جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ اس کے علم سے کسی چیز کا عطا نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہیں اور جتنا چاہیں، یعنی جسے میں زہر چیز کو جانتا ہوں اس طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری زہری اور چیزوں کا علم ہے سے مراد فرشتوں کی یہ باتیں ہیں کہ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے، سے مراد ابلیس کے اپنے دل میں آدم پر اپنی بڑائی اور فضیلت کو چھپانا مراد ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر، مجاہد صدی، زیق اور سفیان ثوری رحم اللہ کا ہے، اور ابن جریر نے بھی اس کو اختیار فرمایا۔ تکون سے مراد یہ بھی ہے کہ جو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہمارے علم اور شرف و مرتبے بھی اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تم اس کے لیے سجدہ کرتے رہو، گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 2، اس میں اپنی روح ڈالی۔ نمبر 3، فرشتوں کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ملا علیہ میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی اور ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو آدم البشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اور اس طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے کہ جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ حضرت امام حسن بصری نے فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی بدل کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اپنے اوپر غور کیا تو آپ نے آپ کو افضل سمجھا، سجدہ کرنے سے روک گیا، جبکہ اس کو اور تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے
میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید ہے اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم، بردباری، نمو اور زیر ذخیر جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کرنے کے حکم دے کر شرف فضیلت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ ابلیس لعنت کے حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کا مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا۔ سجدہ سے انکار کے بعد اولاد آدم کو ورگلانے اور بہکانے کا ارادہ عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، پس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے۔ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہو جا ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، اور ان کے اموال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان کو وعدہ دے، اور انہیں وعدہ دیتا شیطان ان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تیرے رب کار ساز ہے۔ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس سجدہ نہ کیا، اور وہ جنہوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم اس سے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کنارہ کش ہو گیا، اور اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کے اندر سرکشی، طیش اور جوش ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ شعر بن حوشب فرماتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد و برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو سمندر کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابلیس کو قید کر لیا، فرشتے اس کے آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہر رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن اوس اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سعد بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس
آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حارث نام تھا۔ النقاش نے کہا کہ اس کی کنیت ابو کردوس تھی، اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں، اور یہ جنوں کے نگران تھے۔ ابلیس ان کا سردار، علم و فضل اور عبادت میں ان سب سے برتر تھا اور چاروں پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر اور حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس لیے سجدے میں گر جانا۔ پس سب فرشتے نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے روکا تھا کہ تو اس آدم کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو رندا ہوا ہے، قیامت والے دن تجھ پر میری لعنت ہے۔ اور اس نے کہا اے میرے رب، ان کو دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، ان تمام بنی آدم کی ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں، ضرور تو اس سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اور اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، ان کی دائیں اور بائیں سے آؤں گا، پھر ان میں بہت سوں کو اپنے شکر گزار نہیں پائیں گا، یعنی ان سبب سے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اور میں ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کی باس ہر جہت ہر طرف سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے، اور جو اس کے پیچھے لگے وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سیرت بن ابی الفاقہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھتا ہے، سجدہ کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا، اور آیت کے عمومی الفاظ میں اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے یہ ہے کہ زمین اور والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا۔ روایت ابن حریر نے حضرت ابن عباس سے نقل کی، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض مستشرقین نے رج اور وزنی قرار دیا، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے، اس پر اسے حدیث اس نے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
ہوا علیہ السلام کی پیدائش آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور کھاؤ۔ اسحاق بن یاسر نے اس طرح اس کی تصریح کی ہے، اور زیر ان آیات کا بھی اس کا مقتضی ہے۔ البتہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے صدی نے نقل کیا ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے آباد کیا گیا تھا، تو حضرت آدم وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ ہوا نے کہا تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ ہوا کا معنی، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے کہا ہوا۔ فرشتوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ آدم نے کہا کہ اس کو ہوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا کہ ہوا حضرت آدم کی بائیں کی طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی کو جوڑے بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ مزید بات اس کے متعلق آگے آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے لگ جائے تو اسے توڑ بیٹھو گا، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو اس طرح وہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورت کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ تکبر کی وجہ سے شیطان مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ابلیس کو کہنا ہے کہ اس سے اتر جا، اس سے نکل جا۔ اس بات پر دلیل یہ ہے کہ آسمان میں تھا جس سے اس کو اترنے کا حکم ہوا، اس نے جو مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے حاصل کیا تھا، اور وہ اپنی فرمان برداری اور عبادت سے فرشتوں جیسا قرار دیا گیا، وہ اپنے تکبر اور حسد اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے مرتبے سے ہاتھ دھو بیٹھا اور ذلیل و رسوا کر کے زمین پر اتار دیا گیا۔ اور آدم و ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھا لاؤ، کھلا کھاؤ،
اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا اس سے ذلیل اور روندا ہوا ہو، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں تم تمام سے جہنم بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ویسا کرنے سے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیرے بیوی کا دشمن ہے، وہ تم کو جنت سے نکال باہر نہ کرے اور پھر تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ بے شک اس جنت میں تو بھوکا نہیں ہوگا اور ننگا نہیں ہوگا، اور تو اس میں پیاس نہیں لگے گی اور نہ ہی دھوپ کا احساس ہوگا۔ ممنوع درخت کے تعین کے بارے میں اختلاف، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون سا درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا، اور اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، سعید بن جبیر۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے، اور حضرت حسن بصری، وہاب بن منبع، عوفی، ابو مالک، معراب بن وارث، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے مروی ہے۔ اور حضرت وہاب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اور حضرت سغری نے واسطے سے ابو مالک سے نقل کیا کہ یہ کھجور کا درخت تھا، اور ابن جریر نے مجید سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابن جریر اسی کے قائل ہیں۔ اور حضرت ابو لیلہ نے کہا کہ وہ ایسا درخت تھا کہ اس کے کھانے سے بول و براز کی ضرورت ہو یا ہوا خارج ہونے کی شکایت ہوتی تھی، اور یہ چیزیں جنت کے شان و شان نہیں تھی۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ویسے اس کا اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ اگر اس کی تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی انوار میں رکھے گئے ہیں جن کو واضح کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے ہوئے قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں میں فرمایا جن کی وضاحت کرنا ہمارے لیے کوئی خاص فائدہ کا سبب نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے وہ کہاں تھی؟ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آسمان پر تھی یا زمین پر تھی۔ اس اختلاف کا حل اس کی وضاحت ضروری اور مناسب معلوم ہوتی ہے۔ جمہور علماء تو اس کے قائل ہیں کہ یہ آسمان پر تھی، جس کا نام جنت الماوی ہے، کیونکہ آیت و احادیث کا ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے۔
کہنے لگا اے افسوس مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا. پھر وہ پشیمان ہوا. ہم نے اپنی تفسیر میں سورۃ مائدہ کے تحت اس قصے کے بارے میں کھل کر بحث کی ہے، اور ہم اس جگہ ائمہ سلف کی ذکر کی ہوئی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. سعدی رحمۃ اللہ نے ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہنوں سے شادی کا پروگرام بنایا. قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی. قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا. آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا. تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف لے چلے گئے، اور جاتے وقت مسلمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا. انہوں اس بات سے انکار کر دیا. زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے. قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی. حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی. حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا. عثمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی. وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کر. اس نے کہا اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا. حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی. ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی. آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کی متعلق معلوم کرے. قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہو گئی. قابیل نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی نہیں ہوئی. حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے. قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کو سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جب کہ وہ سویا ہوا تھا. ایک اور یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا. قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا. مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، اور اس لیے کہ یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو قاتل
و مقتول دونوں جہنم میں